ایک مسکنسیپشن ہے اللہ اکبر بہت زیادہ کہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دینے والا یہ ہے جی مسکنسیپشن ہمارے ہاں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ مجھے آگ میں جلائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا اس مسکنسیپشن کو بھی ایڈریس کر لیں. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کے 2 صفات ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات کو لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم بھی ہے، اور یقیناً اس کی رحمت غالب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ عذاب العلیم بھی ہے، عذاب العظیم بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے. ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں صرف وہ والے نام کیوں یاد ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کیٹیگوریکلی بار بار قرآن میں کہہ دی ہے کہ میں نے دنیا بنائی ہی امتحان کے لیے ہے، نیک اعمال کرو گے تو جنت ہے، پہلے بتا رہا ہے اللہ، غلط یہ اعمال کرو گے تو جہنم ہے. اچھا اگر اللہ نے سب کو ہی معاف کر دینا ہے تو اللہ نے جہنم بنائی کیوں ہے؟ مجھے ذرا یہ بتائیں، کس لیے بنائی ہے جہنم؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس لیے کہا کہ جو جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت سارے آگ میں جلیں گے؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے اور قرآن کی بات سچی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ تو اللہ کی صفت ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کو تو پورا کرتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں یقیناً جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. وہ جہنم ہمارے ہی لیے ہے، وہ جہنم بے نمازیوں کے لیے ہی ہے، وہ جہنم زانیوں کے لیے ہی ہے، وہ جہنم کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی ہے. تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں. اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ تمہیں اللہ سے تمہارے اعمال کے سوا کوئی چیز نہیں بچا سکتی، ہمیں ہمارے اعمال نے ہی اللہ سے بچانا ہے. وہ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیکھیں، عادلانہ شفاعت ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات لاجیکل لگتی ہے آپ کو کہ ایک بندہ صرف کلمہ پڑھ لے اور ساری زندگی عیاشی کرے وہ جنت میں جائے گا، اور ایک بندہ صرف کلمہ نہ پڑھے اور وہ ساری زندگی عیاشی کرے اور وہ جہنم میں جائے گا؟ یعنی کہ یہ کیا بات ہے جی؟ یہ آپ کو لاجیکل بات لگتی ہے؟ یہ آپ کو انصاف لگتا ہے کہ ایک بندہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے اور اس کے بعد جناب وہ گرل فرینڈ بھی اس کی ہیں، وہ جناب کلبوں میں بھی جا رہا ہے اور وہ جناب نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، جی اس نے کلمہ پڑھا ہوا جی، تو کیا اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا؟ ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم جو ہے وہ کافروں مشرکوں کے ساتھ بے نمازیوں کے لیے بھی رکھی ہوئی ہے. ما سالککم فی سقر، جہنم والوں سے سوال پوچھا جائے گا، جنتی جہنمیوں سے سوال پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، او تمہیں کون سی چیز آگ میں لے آئی؟ وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بتائیں. تو دیکھیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ بات الگ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے الٹیمیٹلی جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جانا ہے، کیونکہ وہ کلمہ ہے نا، بالآخر تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، وہ بات ٹھیک ہے. لیکن جہنم میں 1 سیکنڈ رہنا آسان ہے؟ 50,000 سال اگر ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں رہنا پڑ گیا تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ کیا ہے، ذرا بتائیں مجھے. تو ہم نے اگر اپنے گناہوں پر توبہ نہ کی اور گناہوں کے ساتھ ہی چلے گئے نا تو جہنم ہمارا منتظر ہے. اللہ معاف کرے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ نے اپنے اصول بتا دیے ہیں قرآن میں کہ جنت بھی اور جہنم بھی. ٹھیک راستہ تو جنت، غلط راستہ تو جہنم. یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کو تو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب صرف کلمہ پڑھ کے میں موجے ماری جاؤں اور اللہ مجھے معاف کر دے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوگا، قطعاً ایسے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں خود تو نہیں کہہ رہا، قرآن سارا پڑھیں. بار بار ہے اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کا ذکر کہ کون سے جنت والے ہیں کون سے جہنم والے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ سب کو بچا لے جائے گا، اللہ تعالیٰ بہت ساری کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ حساب تو لے گا، میزان تو رہیں گے. ہاں جو نیک ہوگا اللہ اس کا آسان حساب لے گا، لیکن جو تھوڑا سا منافق ہوگا نا اللہ تعالیٰ اس کو پھر پھنسا دے گا، پھر اس کا مشکل حساب لے گا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، وہ لوگ جو نیک تھے پھر اللہ تعالیٰ ان کی خامیوں کو بھی معاف کر دے گا. تو اب اس میں 2 پوائنٹس ہیں. اب اس میں کچھ لوگ حدیث سے لے آتے ہیں، اب بالکل قرآن کی آیت ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتا ہے کہ اے انسانوں جنہوں نے گناہ کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، جو نافرمانی کی ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تو سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اچھا یہاں پر شرک کی بھی وہ بعض آیات میں نا جہاں پر کہا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا اور باقی سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی مینشن نہیں کیا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ تو معاف کرنے والا ہے. اب یہ آیت تو ہے نا. اب اس میں یہی بات ہے نا کہ جو توبہ کر لے. اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا
اور اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی میں بہت ہی گندا آدمی ہوں، بہت ہی غلیظ آدمی ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، کوئی غلط کاری حرام کاری میں نے چھوڑی نہیں ہو، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کر دے گا۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، اس نے اللہ کے نبی سے پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ جانتے نہیں ہیں میں کتنا برا آدمی ہوں، میں کتنا غلیظ آدمی ہوں، اس شہر مدینہ میں مجھ سے کوئی گندا آدمی نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں میں کتنا گھٹیا آدمی ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کر دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں فرعون ہے، فرعون نے کیا کیا نہ کیا؟ فرعون نے کفر کیا، فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کروائے، فرعون نے اپنی پوجا کروائی فرعون نے۔ تو اگر وہ حضرت موسیٰ کی بات مان لیتا تو کیا اللہ اسے معاف نہ کر دیتے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ بات مان جائیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ ساری زندگی بات مانی نہ مانی یہ اسی طرح ہی چلتے رہیں گے، کنفیوزڈ لائف، اور ایٹ دا اینڈ آپ کے گناہ زیادہ ہوئے اور نیکیاں کم ہوئی اور پلڑا بھاری ہو گیا، تو پھر اللہ کا انصاف، اللہ کی لاٹھی برسے گی۔ پھر اللہ کی رحمت ہے، جس دن انسان کوئی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ یہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ استغفر اللہ کہہ دینا اور پھر وہی کام۔ توبہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا، جو کہ یہ ہے آئندہ سے اس گناہ کی معافی مانگنا اللہ سے گڑ گڑا کے، اور پھر آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنا۔ اٹ از کالڈ توبہ۔ یہ توبہ کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ تو توبہ کریں تو اللہ معاف کر دے گا، اس دنیا سے توبہ طائب ہو کے اور سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے اس دنیا سے مریں تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کو شوق تو نہیں ہے انسانوں کو عذاب دینے کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے، ذرا جا کے کھول کے دیکھیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کھولیں ذرا 5ویں سپارے کی آخری آیت کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، بڑا علم والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ بیلنسڈ کرنا پڑے گا کہ ایک طرف یہ اگر باتیں کر دینا کہ جناب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور جناب جو مرضی کرتے رہو خیر ہے اللہ معاف کر دے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر یہ جناب کہ جناب اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، اللہ نے ہمیں عذاب دینا ہی دینا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل پر قائم ہے، اس کی میزان ہے، تو بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ۔ یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ اور یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیں گے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، یہ بھی آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اللہ بہت پیار کرتا ہے لیکن اللہ عذاب بھی دے گا۔ تو اللہ کے احکامات کو فالو کر کے زندگی گزاریں، اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے بچیں، جو غلطی ہو جائے اس پہ معافی مانگیں، اپنی ایڈکشنز کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اسلام کے رستے پہ چلتے رہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن بچتے رہیں۔ گناہوں کو اپنی روٹین میں نہ بنائیں، گناہوں کو اپنی عادت نہ بنائیں، تو اللہ معاف کرے گا۔ بھائی آپ کو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟